السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے پانی پت کی پہلی جنگ کے بارے میں۔ جیسے کہ پانی پت کی جنگ کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن میں آپ کو پہلی ویڈیو میں دے چکی ہوں، اگر جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اور آج ہم بات کریں گے پانی پت کی پہلی جنگ کے بارے میں۔ جیسے کہ پانی پت کی جنگ کی 3 اہم لڑائیاں تھیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ ہم آج کریں گے اور باقی دو کی فردر ویڈیوز آتی رہیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلی جنگ کے بارے میں۔ دہلی سلطنت پر 1451 سے افغانی لودھی خاندان کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی ایک عظیم جنگجو لیکن ایک غیر سفارتی حکمران تھے۔ 1517 سے سلطنت کا راج کرنے والا وہ واحد بادشاہ تھا۔ بابر، تیمور اور چنگیز خان کی دونوں کی اولاد میں سے تھا۔ فرگانہ جو کہ ازبکستان کا حکمران تھا، اور اس نے 1504 میں کابل کو فتح کیا تھا۔ اس نے سمرقند پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے 3 بار مسلسل شکستیں ہوئیں، اس لیے اس نے پنجاب کی طرف توجہ دی۔ اسے پنجاب کے گورنر دولت خان نے خطے پر حملہ کرنے اور ابراہیم لودھی کو پریشان کرنے کی دعوت دی۔ بابر 1524 میں لاہور پہنچا، لیکن لودھی کی فوجوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ اس نے ایک اور باغی سردار کی مدد سے لودھی کو دوبارہ شکست دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ 1526 میں بابر نے ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ساتھ بہتر تیاری کی۔ اگرچہ لودھی کے مقابلے میں اس کے پاس فوج کی تعداد کم تھی، لیکن اس نے اپنے جوانوں کو بہترین طور پر 3 حصوں میں منظم کیا۔ اس نے جنگ کے ساتھ برِ صغیر میں بارود کی آتشیں، اسلحہ اور فیلڈ آرٹلری کو بھی متعارف کروایا۔ لودھی کی فوج گھوڑ سواروں پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی، اور خاص طور پر ہاتھیوں پر، جو پہلے زمانے میں دشمنوں کو جھٹکا دے سکتی تھی اور انہیں شکست بھی دے سکتی تھی۔ تاہم اس بار گولیوں کی خوفناک آواز نے ہاتھیوں کو اس قدر جوش دلایا کہ لودھی کے اپنے ہی آدمی ان کے پیروں تلے رون دیے گئے۔ عددی لحاظ سے اعلیٰ فوج کے مالک ہونے کے باوجود لودھی کی بہادری میدان جنگ میں بابر کی مہارت کے برابر نہ تھی، لیکن ایک فوجی باصلاحیت اور جدید ٹیکنالوجی اور جنگ کی وجہ سے لودھی کے تقریباً 50,000 فوجیوں کو محض 12,000 کی مضبوط فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اسی طرح بابر کی فاتحہ کی بڑی وجہ بابر کے دستوں کی طرف سے بندوقوں کے استعمال نے انہیں جنگ میں فاتحہ کا دعویٰ کرنے میں مدد کی۔ لودھی کے دستے توپ خانے کی مہارت کے لحاظ سے پیچھے تھے، اور توپوں سے نکلنے والی آواز نے لودھی کے جنگی ہاتھیوں کو خوف زدہ کر دیا۔ بابر کے پاس اسلحہ سے زیادہ اپنے حق میں شاندار حکمت عملی تھی، جس کی وجہ سے اسے جنگ میں فاتحہ حاصل کرنے میں مدد ملی۔ کہا جاتا ہے بابر کی منصوبہ بندی کے مطابق فوج کی تعیناتی نے لودھی کو اتنی بڑی فوج میں شکست دینے میں مدد کی۔ پانی پت کی اس پہلی جنگ کے دوران بابر کے نئے حربے جو متعارف کرائے گئے تھے، وہ پہلا حربہ تھا تلگما اور دوسرا تھا حربہ۔ تلگوما نے فوج کی بائیں، دائیں اور مرکز کی اکائی میں تقسیم کا حوالہ دیا، جبکہ اربا نے توپ سے فائر کرنے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کا حوالہ دیا۔ اس مہلک امتزاج کو بابر نے بڑی مہارت سے لودھی کی فوج میں تباہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح لڑائی کے نتیجہ پانی پت کی پہلی جنگ کے نتیجے میں ابراہیم لودھی کی موت واقع ہوئی، اور ہندوستان، لودھی خاندان اور دہلی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ نئے سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی ہندوستان میں مغلیہ راج کا آغاز ہوا۔ پانی پت، جو کہ جدید دور کے ہریانہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہندوستان کی تاریخ میں بہت سی اہم لڑائیوں کی سرزمین بھی رہی ہے، جس نے ہندوستان کے شمالی حصوں پر حکمرانی کے لیے سب سے زیادہ لڑائیاں لڑیں۔ پانی پت کی دوسری اور تیسری جنگ بھی ہندوستان کی تاریخ میں لڑی جانے والی عظیم ترین لڑائیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ جی، تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن پانی پت کی پہلی جنگ کے بارے میں، جو کہ مغلوں اور لودھیوں کے درمیان لڑی گئی اور جس میں فاتحہ مغل ہی ٹھہرے۔ اور اگر آپ اور 2 جنگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری زیادہ لائک اور چینل کو میرے ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔